واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما اللهم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراہیم انك حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ۔ اللہ رب العالمین کا یہ لطف و کرم اور اس کی بے غایت مہربانی ہے کہ جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب مبین نازل فرمائی، اور اس کتاب کی تعلیم و تفہیم کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر جن و انس کی طرف مبعوث فرمایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے سکھایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے ذریعے سے اپنی امت کو تعلیم دی۔ یہ امت کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، یہ اعزاز ہے اور بہت بڑی سعادت ہے۔ الحمدللہ جو اہل الحدیث ہیں یہ اہل خیر ہیں اور یہ حق کے پاسبان ہیں، یہ محدثین کے مسلک پر ہیں اور قرآن و سنت کے یہ داعی ہیں۔ اللہ نے ان کو نبوت کے چشمہ صافی سے پینے کی توفیق دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، کار بند ہیں۔ صحابہ اور صحابہ کے بعد محدثین اعظام ان کے مسلک پر یہ گامزن ہیں۔ اس حوالے سے ان کو بہت ساری باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، مگر یہ لومۃ و لائم کی، یہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کے ساتھ یہ منسلک ہے۔ یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو حرف آخر سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کو یہ حجت اور دین نہیں مانتے۔ اس حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ جو مناقب و شافعی اور آداب و شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں امام بہقی نے کتاب لکھی، اور آداب و شافعی کے نام سے امام ابن ابی حاتم نے کتاب لکھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ امام شافعی کتنے بڑے امام تھے، اسلام کے امام تھے آپ۔ ایک مجلس تھی، اس میں یہ بحث چل نکلی کہ جو مکہ کے مکانات ہیں ان کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ بات سمجھاتی ہے؟ جو مکہ کے مکانات ہیں ان کی خرید و فروخت، لین دین ہو سکتا ہے یا نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش کی جو صحیح بخاری میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل ترک لنا عقیل من داری، کہ عقیل نے کیا ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے یا سارے کے سارے بیچ دیے ہیں؟ عقیل بن ابی طالب کے متعلق آپ نے فرمایا تھا، آپ کے چچا زاد بھائی تھے نا۔ تو ادھر موجود بعض علماء
جن میں امام اسحاق میں راہوی بھی تھے رحمہ اللہ تعالی. امام اسحاق میں راہوی رحمہ اللہ تعالی کمال کا امام تھا. جب وہ پیدا ہوئے تاریخ بغداد میں ہے کہ ان کے کانوں میں چھید تھا. حل لأحد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجہ. کیا الفاظ ہیں؟ حل لأحد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجہ. یوں سمجھے کہ ایک سوالیہ نشان ڈال دیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور قیامت تک دنیا والوں کو ایک موقع دیا. پوچھتے ہیں کوئی ہے جس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ہوتے ہوئے دین بنا لی جائے؟ اگر کوئی ہے تو سوالیہ نشان لگا، اس کا نام لکھو، وہ کون ہے؟ آج تلک اس جملے کے آگے، فرمان امام رحمہ اللہ کے فرمان کے آگے کوئی نام نہیں لکھا گیا. یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ اور قیامت تک نہیں لکھا جائے گا. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. اللہ نے آپ کو عظمتوں کا استعارہ بنا دیا تھا کہ آپ کی بات کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کو دین نہیں بنایا جا سکتا. قرآن اور حدیث یہ اللہ کی وحی ہے اور یہ انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اسے اتارا ہے. پھر صحابہ جیسے لوگ تھے جنہوں نے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ پر عمل کر کے اور ان کے مطابق عقیدہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا. پھر ان کے بعد محدثین آئے. اسلام کا پھیلا ہوا علم ہے. ہمیں اس پر بہت فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہمیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ اور محدثین عظام جیسے عظیم المرتبت لوگ عطا کیے. ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی کہے کہ آنکھیں بند کر لو، کہ ایک انسان کے پیچھے چل دو، جو وہ کہے وہ صحیح ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بات درست ہو جائے گی کہ قرآن اور حدیث صحابہ اور محدثین، اور جو محدثین نظام تھے انہوں نے اسلامی عقائد بھی وضع کیے اور اسلامی عقائد کے ساتھ ساتھ اسلامی احکام بھی وضع کیے، اپنی کتابوں میں مدون کیے، ان کو حفظ کیا، ان کو مدلل اور مبرہن کیا اور امت کے سامنے ان کو نشر بھی کیا، پیش بھی کیا. الحمدللہ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہماری دعوت ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں اور ہم اس میں کوئی تعامل کا شکار ہو کہ اچھا سوچیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کاشمیری بہت بڑا نام ہے. یہ دیوبندی فرقہ سے ان کا تعلق تھا، ان کے شیخ الحدیث تھے. وہ کہتے ہیں کہ مستدرک میں ایک حدیث کی کتاب ہے مستدرک، اس میں نے ایک حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وتر 2 سلام سے پڑھتے تھے. 3 رکعت وتر، 2 رکعتوں بعد سلام پھیر کر پھر ایک اکیلی رکعت پڑھتے تھے. جن بھائیوں کو حج عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی، حرمین میں دیکھتے ہیں، حرم مکہ اور حرم مدینہ میں وہاں اسی طرح ہی ہوتا کہ 3 وتر 2 سلام سے پڑھے جاتے ہیں. 2 کے بعد سلام پھیرتے ہیں، بے شک درمیان میں بات کر لیں، گفتگو کر لیں، پھر ایک اکیلی رکعت پڑھ لیں. یہ 3 رکعت کا طریقہ رسول اللہ سے ثابت ہے اور یہ مسنون ہے. تو ہم تو وتر 1 بھی مانتے ہیں، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی. بات سمجھے؟ اور ہمارے جو حنفی بھائی ہے وہ کہتے ہیں وتر صرف 3 ہے، 1 بھی نہیں، 5، 7 اور 9 بھی نہیں. یہ سعادت، یہ وسعت ظرفی اللہ نے اہل حدیث کو عطا کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دل بچھا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا دل دماغ ہے، جو ہم سے منوانا چاہتے ہیں آپ منوا لیں. رسول اللہ کے سامنے آنکھ نہیں اٹھانی. تو علامہ انور شاہ کہنے لگے
لکھتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث دیکھی سوچا یہ تو ہمارے مذہب کے خلاف ہے. ہمارے مذہب میں تو 3 رکعت وتر ایک سلام سے ادا ہوتے ہیں، یہاں تو 2 رکعت وتر، اور سند بھی ثابت اور صحیح ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک آپ سے ثابت ہے. لقد مکثت نحو 14 سنة لقد مکثت نحو 14 سنة اتفکر فی ثم صنع لی جواب یشفی و یکفی. میں اس صحیح حدیث کا 14 سال جواب سوچتا رہا، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. بات سمجھ آتی ہے؟ ہم جیسوں سے کوئی پوچھے، رسول اللہ کی حدیث آ جائے، ہمارے کانوں سے ٹکرائے گی، اس کو رب کا دین بنا لیں گے. یہ بات درست ہے، یہ غلط ہے. 100 کمزوریوں کے باوجود بھی 100 کمزوریوں کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اللہ کا دین بنا لیں گے. 14 سال سوچنا کہ اچھا جی اچھا جی اچھا جی، 14 سال ایک صحیح حدیث کا جواب سوچنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. 14 سیکنڈ بھی انتظار نہیں کریں گے، 14 مائکرو سیکنڈ بھی انتظار نہیں کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں عقل ڈال دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اہل حدیث کی عظمت ہے. اہل حدیثوں کو عام مخلوق مت سمجھیں، عام لوگوں کی طرح ان کو نہ سمجھا کریں. اللہ کے لیے ان میں اور دوسروں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا روشنی اور اندھیرے میں فرق ہے، جتنا مشرق اور مغرب کا فرق ہے، جتنا زندہ اور مردہ کا فرق ہے. یہ عام حیثیت کے لوگ نہیں ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یہ اصحاب محمد کے ہیں، یہ محدثین کے ہیں. یہ محدثین کی نشانی ہے، اللہ نے زمین پر چھوڑی ہیں. محدثین کی یہ نشانی ہے جو اللہ نے زمین پر چھوڑی ہے. کتنے ایسے نوجوان، کتنے ایسے بزرگ، عام مسلمان، ان کا عمل دیکھیں تو آپ کو رشک آئے گا، ان کی زندگیاں دیکھیں تو آپ کو رشک آئے گا. یہ تو خیر القرون کا کوئی بزرگ ہے، خیر القرون کا کوئی بزرگ ہے، یہ تو کوئی صحابی لگتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، آپ کی سنتوں کو یہ چن چن کر اپنانے والے لوگ ہیں، چن چن کر اپناتے ہیں، چن چن کر اپناتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، اپنے عمل کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں، اپنے علم کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں. اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ کتنی ایسی اہل حدیث بچیاں ہیں جو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہیں، ان کے چہرے فرشتوں نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے. یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ یہ عام حیثیت کے لوگ نہیں ہیں. 14 سال ایک حدیث کا جواب سوچنا تو بڑی مشکل کی بات ہے. یہ بات ہمیں ہضم ہی نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے پہچان لیا ہے، آپ کے مقام و مرتبہ کو، آپ کی رفت کو ہم نے اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلائیں اور ہم ایک نہ سنیں اور آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. العیاذ باللہ، اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اللہ کے حبیب ہمیں دیکھتے رہ جائیں اور ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایمان افروز واقعہ ہے. جانتے ہیں نا امام مالک کو؟ مالک ابن انس، یہ مدینے کے امام تھے، فقیہ الحرمین، یہ مجتہد مطلق تھے، یہ کمال کا امام تھا، کمال کا. امام شافعی ان کے شاگرد ہیں. اتنا بڑا امام ہے کہ امت کو شافعی جیسا امام دیا. بتائے خود کس حیثیت کا ہوگا؟ بات تو نہیں سمجھ آ رہی؟ جس نے امام شافعی جیسا امام دیا امت کو، وہ خود کس حیثیت کا امام ہوگا؟ موطا امام مالک لکھی انہوں نے. ان کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا کہ وضو کرتے وقت پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا کیسا ہے؟ وضو کرتے ہیں نا، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، ایسے چھنگلی سے، پھر ساتھ والی ساتھ ایسے انگلی کے ساتھ ایسے کرتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا، فرمانے لیس ذالک علی الناس، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. امام مالک نے لا علمی کا اظہار کر کے یہ بات فرمائی، یہ تو نہیں ثابت ہے.
ادھر ایک موجود شخص تھا، اس نے کہا عندنا فی ذالک سنتن، امام صاحب ہمارے پاس ایک حدیث ہے. یہاں سنت کا کیا معنی؟ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، یہ یاد رکھے، سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ محدثین فرق نہیں کرتے. اگر محدثین فرق نہیں کرتے اور ساری دنیا فرق کرے تو ہم محدثین کے پیچھے ہیں. وہ فرق کریں اور کوئی نہ کرے تو ہم محدثین کے پیچھے ہیں. بات سمجھ آتی ہے؟ کامل علم اللہ نے محدثین کو دیا تھا، تقوی والے وہ تھے اور بلا تکلف وہ تھے. جو کام وہ کریں وہ ہم نے کرنا ہے، جو انہوں نے نہیں کیا وہ ہم نے. ساری دنیا کے ایسے اور ایسے ہے، محدثین خاموش ہیں تو ہم خاموش ہیں، وہ بولتے ہیں تو ہم بولیں گے. بات سمجھ آتی کہ نہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سبیل مومنین پر ہیں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرح انابت کرتے ہیں، جو میری طرح رجوع کرنے والے میرے بندے ہیں، ان کے جو اتفاقی فیصلے ہوتے ہیں آپ ان پر گامزن ہو جائیں، وہ سیدھے اللہ کی جنت میں آپ کو لے جائیں گے. وہ صراط مستقیم ہے، وہ حق کا راستہ ہے، وہ حق کا راستہ ہے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کو وہ شخص کیا کہتا ہے؟ عندنا فی ذالک سنتن، ہمارے پاس ایک حدیث ہے، ہمارے پاس ایک حدیث ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وما ہی، وہ حدیث کیا ہے؟ قال حدثنا لیث بن سعد وابن الحیۃ عمرو بن الحارث عن جدید بن المعافری عن ابی عبد الرحمن الحبلی عن المستورد بن شداد القرشی قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدلق بحنصره ما بين اصابع رجلي، کہ میں نے مستورد بن شداد القرشی صحابی، قریشی صحابی کو دیکھا، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. سوری، مستورد بن شداد القرشی صحابی کیا کہتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وضو فرما رہے تھے اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر رہے تھے. امام مالک فرماتے ہیں یہ حدیث سننے کے بعد ان ھذا الحدیث حسن، وہ یہ تو حسن درجے کی حدیث ہے. کتنا بڑا امام ہے امام مالک، مجتہد مطلق ہے، مجتہد مطلق ہے. وضو کا ایک چھوٹا سا مسئلہ ان کے علم میں نہیں تھا نا، چھوٹا سا مسئلہ ان کے علم میں نہیں آیا، رسول اللہ کی حدیث آئی، رسول اللہ کے سامنے گردن جھکا دی. ایک لمحہ پہلے کہتے تھے لیس ذالک علی الناس وترکت حتی خف الناس. راوی تو یہ کہتا احمد بن عبد الرحمن بن اخی بن وہب اپنے چچا سے یہ بات بیان کر رہا ہے. امام مالک نے حدیث رسول سنی، حدیث ابھی کانوں کے ساتھ ٹکرائی تو کیا فرمانے لگے؟ ان ھذا الحدیث حسن. راوی کیا کہتا ہے؟ عندنا فی ذالک سنتن، ہمارے پاس سنت ہے. امام صاحب فرماتا ہے یہ حدیث ہے. یہ کیا ہے؟ آپ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دلیل مل گئی نا کہ محدثین سنت اور حدیث میں فرق نہیں کر دیتے. اب لوگ دنیا میں لوگ اشکالات اور ابہامات واقع کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں. تم یہ بتاؤ، تم یہ بتاؤ، تم یہ بتاؤ. بھائی محدثین خاموش ہیں تو ہم بھی خاموش ہیں، مجبور ہیں ان کے ہاتھوں. ہم محدثین سے تجاوز نہیں کر سکتے، وہ تو سبیل مومنین ہے. کیا ہم سبیل مومنین سے تجاوز کر جائیں؟ حق تو محدثین میں منحصر تھا، حق تو ائمہ دین میں منحصر تھا. ہم حق کو چھوڑ کر کدھر جائیں؟ سوال تو یہ بھی ہے. امام مالک فرماتے ہیں ان ھذا الحدیث حسن، یہ حسن درجے کی حدیث ہے. وما سمعت بھی قط الا الساعہ، میں نے حدیث ابھی سنی ہے، اس سے پہلے میں رسول اللہ کی یہ حدیث. امام مالک نے اپنی عظمت ثابت کر دی. لوگوں، رسول اللہ کی ہستی ایسی ہستی ہے جس کے سامنے انسان بول نہیں سکتا. اور بتا دیا دنیا والوں میں تو امام ہوں، مالک ہوں، مجتہد ہوں. دنیا مجھے مدینے کا امام کہتی ہے. تم اپنی حیثیت کو پہچانو. میں رسول اللہ کے سامنے خاموش ہو گیا ہوں اور تمہیں ایک سبق دیتا ہوں کہ رسول اللہ کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ آپ کے سامنے بولا نہیں جائے گا. آپ کے سامنے رسول اللہ کی حدیث کے سامنے سر تسلیم خم ہونا پڑے گا، سر تسلیم
खम होना पड़ेगा। कहाँ 14 साल, आप बात समझे, ये मेरे हैं। इमाम मालिक किसके हैं? ये हमारे हैं ना। इमाम मालिक तो हमारे हैं। और रसूलुल्लाह का फरमान सुनने के बाद एक लम्हा भी इंतजार नहीं की और फौरन रसूलुल्लाह के सामने झुक गए। ये अल्लाह का दीन है, मेरे इल्म में नहीं था। उसके बाद इमाम साहब हुक्म फरमाते थे, वुजू करते पांव की उंगली का खिलाल किया करो। हदीस के मुताबिक अपना मजहब बना लिया कि नहीं बना लिया? हदीस की तरफ आ गए, हदीस की तरफ आ गए। आज हमारी हालत ये है कि हमें अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें सुना दे, हम परवाह ही नहीं करते। बुखारी और मुस्लिम जैसी ऑथेंटिक किताबें, हदीस की सुप्रीम कोर्ट, बुखारी मुस्लिम दो ऐसी किताबें हैं, उनको ये शर्फ है इन दो किताबों को, यूं कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, हर हदीस ये रसूलुल्लाह की यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कोई शुबा नहीं। बुखारी की हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी की हदीस, मुस्लिम की हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। बुखारी मुस्लिम के अलावा तो ताकीक होती है ना, मुहद्दिसीन के उसूलों के मुताबिक परख होती है, लोग जज करते हैं, फैसला होता है ये हदीस सही है ये ज़ईफ है। लेकिन बुखारी मुस्लिम इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है, ताकीक की जरूरत ही नहीं है। आप बुखारी मुस्लिम की हदीसें पेश कर दें, लेकिन किसी महल्ले से, किसी जगह से जो दीन सीखा है, किसी ने बताया ये फलां होते हैं उनके पीछे लागे, ये फलां होते हैं उनके पीछे लाग गए, ये फलां होते हैं उनके पीछे लाग गए, दीन की तरफ इल्तिफात ही कोई नहीं है। कहते हैं इनके पास भी हदीसें हैं ना, भाई इनके पास तो हदीसें हैं, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन मसलक मुहद्दिसीन किसके पास है? जिनकी हदीसें हैं उनका मसलक किसके पास है? आपको बात समझ आती है? मसलक मुहद्दिसीन किनके पास है? जिनके पास है आप उनकी बात लेना। वो अपनी रवायतों को बेहतर जानते हैं कि नहीं जानते? वो अपनी रवायतों को बेहतर जानते हैं, उनको पता है फलां हदीस भी है, फलां हदीस भी है। लेकिन एक साहब कहने लगे अगर 200 हदीसी मुझे कोई बता देना मैं अपने मजहब से नहीं फिरूंगा। आपका कौन सा मजहब है जी? हम तो जी फलां होते हैं जी, हनफी होते हैं, हम मुकल्लिद होते हैं जी। मैं कहा ठीक है जी, आप मुकल्लिद सही, क्या कर सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं? मुसलमानों एक दर्द है, जिंदगी थोड़ी सी है, पता नहीं कितना हमने जीना है, ये तो मेरे अल्लाह को पता है ना। लेकिन ये है कि खैर और भलाई पर जिए, अल्लाह और उसके रसूल पर राजी हो जाए और अल्लाह के सच्चे दीन पर राजी हो जाए। सच्चे दीन, दिल की अथाह गहराइयों से अल्लाह के दीन की तस्दीक कर दें, इकरार करें उसका और दीन पर अमल करें कि ये दीन और मेरा ईमान है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी सुन्नत हो या बड़ी सुन्नत हो, उसको ईमान समझें, उसको रब के लिए सर अंजाम दें। किसके लिए? और अपने रब के लिए जीना शुरू कर दें। छोटा अमल करें, सुन्नत के मुताबिक हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, यकीन करने से मेरे रब की रिजा है, वो रब मुझसे राजी और खुश हो जाएगा। वुजू करे तो नियत करे मेरे अल्लाह ये तेरा दीन और नबी की सुन्नत है, ऐसे है ना, इसलिए कर रहा हूं कि तू मुझसे राजी, तू मेरा अल्लाह है ना, तू मुझसे राजी हो जा। बस वुजू करना शुरू कर। दाएं हाथ से खाते हैं ना खाना, खाना तो हमारी बुनियादी जरूरत है ना, तो क्यों खाते हैं दाएं हाथ से? अल्लाह इसलिए खाते हैं कि तू राजी हो जा। खाएंगे तो सही ना, लेकिन रब की रजा भी नसीब हो जाएगी। समझ आती है कि नहीं आती? मिसवाक करें तो दांतों की सफाई है ना, साथ और रब की रजा के मुतलाशी भी बन जाए। अल्लाह इसलिए कर रहा हूं कि तू मुझसे राजी हो जा। छोटी बात, किसी को सलाम कहे, अस्सलाम वालेकुम, मेरे भाई आप पर सलामती हो, इस उम्मीद के साथ सलाम करे कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। सुन्नत पर अमल करना है और रब की रजा के लिए जीना है। बस दो काम दुनिया में करने हैं जी। झक्कड़ भी चलेंगे, आंधियां भी आएंगी, बड़े बड़े लोग आपको दीन से दूर करने वाले और दीन से मुनारिफ करने वाले भी होंगे, शकूक व शुबहात पैदा करने वाले भी आएंगे। आपने इन झकड़ों और आंधियों में सरखुरू हो जाना है। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह के सच्चे दीन के साथ चिमटे रहना है। रसूल सल्लम की अदाओं को हर से जहां बनाना है। रसूल सल्लम की हदीस आ जाए, अल्लाह का दीन आ जाए, कुरान आ जाए, हदीस आ जाए, बस फिर बात की गुंजाइश नहीं है, फिर गुंजाइश नहीं है। हम वो लोग हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम सर नहीं उठाते। अबू दाऊद के अंदर एक हदीस है,
کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک واقعہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فربرداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اطاعت رسول میں آپ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عدیم النظیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی مثالیں قائم کی ہیں، پیروی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اگر کسی عورت کو دیکھتے اس نے احرام کی حالت میں موزے پہن رکھے ہوتے، اب تو سردی میں ہم پہنتے ہیں نا، مرد بھی پہنتے ہیں، کسی عورت کو احرام کی حالت میں موزے پہنتے دیکھتے تو موزے وہ ٹخنے سے نیچے کاٹ دیتے تھے۔ ان عائشہ حدثتھا، ان کی بیوی صفیہ جو ابو عبید کی بیٹی ہے، عبداللہ بن عمر کی بیوی نام کیا تھا؟ صفیہ نام تھا۔ کس کی بیٹی تھی؟ ابو عبید کی بیٹی تھی، یعنی صفیہ بنت ابی عبید۔ کہتی ہیں ان عائشہ حدثتھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص للنساء فی الخفین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں عورتوں کو موزہ پہننے کی رخصت مرحمت فرما دی۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیوی سناتی ہے۔ حدیث میں فترک ذالک، بس اللہ کے نبی کی حدیث سننی تھی، اپنے اقدام سے رک گئے کہ میں کون ہوتا ہوں موزے کاٹنے والا؟ رسول اللہ نے جب رخصت دے دی تو مجھے تو کوئی حق نہیں۔ اب بات سمجھے کہ نہیں؟ مجھے کوئی حق نہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر اوپر لے رکھی ہے، چادر سرخ رنگ کی چادر ہے اور نرم ملائم ہے، جس طرح عام عورتوں کے کپڑے ہوتے ہیں نا۔ آپ نے ایسے دیکھا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، یہ گویا کہ آپ کو وہ چادر ناپسند تھی کہ مرد ایسی چادر لے۔ عمر بن عاص گھر آئے، عورتیں تنور پر روٹیاں لگا رہی تھی، وہ چادر اکٹھی کی اور تنور میں اس کو پھینک دیا اور جلا کر بھسم کر دیا۔ اگلے دن پوچھا عبداللہ بن عمر بن عاص سے، عبداللہ وہ چادر کہاں ہے؟ اللہ کے نبی وہ تو میں نے جلا کر راکھ کر دی ہے، عورتوں کو دے دیتے، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے وہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ جو چیز آپ کو ناپسند ہے وہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ہم تو اہل حدیث ہیں نا، پھر آج جائزہ لیں گے نا، ہم اپنے گھروں کو دیکھیں گے، ہمارے گھر میں کون کون سی چیزیں ہیں جو رسول اللہ کو ناپسند ہیں۔ امتحان ہے نا ہمارا، یہ زندگی، دنیا کی زندگی امتحان ہے۔ ہر چیز، دنیا کی ایک ایک چیز ہمارے لیے آزمائش ہے۔ مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا، آپ کی ذات گرامی کا۔ یہی عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی، اذنوا للنساء الى المساجد باللیل، رات کے وقت عورتیں اگر مسجد میں جانے کی اجازت چاہیں تو ان کو اجازت دے دیا کرو۔ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل اور مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ الحمدللہ آج اہل حدیث کی مساجد میں عورتوں کے لیے نماز کا بھی بندوبست کیا گیا ہے، ایسے ہے کہ نہیں جی؟ ایک وقت تھا برصغیر پاک و ہند میں لوگ کہتے تھے بستیوں میں جمعہ نہیں ہوتا، یہ پتہ ہے مناظرے ہوئے اور لوگوں نے کتابیں لکھی کہ بستیوں میں جمعے نہیں ہوتے، ایسے ہے کہ نہیں ہے جی؟ اب ہر بستی میں ان کا جمعہ ہوتا ہے۔ اپنی ہی بات سے پھر گئے، اپنی ہی بات کو غلط ثابت کر دیا اور بتا دیا ہم غلط تھے، صحیح بات تو اہل حدیث کی تھی۔ سمجھاتی ہے بات؟ اذنوا للنساء الى المساجد باللیل، رات کے وقت عورتیں اگر مسجد میں جانے کی اجازت چاہتی ہیں تو ان کو اجازت دے دیا کریں۔ جب رات کو اجازت دینی ہے تو دن کو بالاولیٰ دی جا سکتی ہے، آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ان کا بیٹا بلال تھا، اس نے کہا انا لنمنعہن، حدیث سنی اور کیا کہا؟ انا لنمنعہن، ہم روکیں گے ان کو، مسجد میں نہیں جانے دیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دہرائی، کہا اذنوا للنساء للمساجد باللیل، اور بیٹا پھر وہی بات کرتا ہے، اور آپ نے اس کے سینے پہ مکہ مارا اور کہا تو ایسا اور ایسا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں، تو حدیث سے ٹکراتا ہے، حدیث سے معارضہ پیش کرتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ راستہ عورتوں کے لیے خاص ہے،
مسجد میں اس راستے سے عورتیں آیا کریں گی. ظاہر ہے جب عورتوں نے آنا تھا تب مردوں کو منع کر دیا نا, اس کے علاوہ تو گزر سکتے تھے. سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اور وہ دن جس نبی پاک نے منع کیا, پھر عبداللہ بن عمر اس دروازے سے نہیں گزرے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چن چن کر اختیار کرنے والے لوگ تھے, جن کو اصحاب رسول کہتے ہیں. ان کی تربیت اللہ کے حبیب نے کی تھی. یہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے, رسول اللہ کا چہرہ پر انوار ایمان کی حالت میں دیکھتے ہوتے تھے. اللہ کا دین اترتا تھا, دین کے گواہ تھے یہ. اور دین کا انہوں نے جو نمونہ پیش کیا, دنیا ایسا نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے, عاجز ہے, نہیں پیش کر سکتی. ایسوں کو اپنا ہادی اور رہنما بنا لیں, ایسوں کو پیچھے چلیں, ایسوں سے دین لیں. یہ ہے وہ لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ میرے اور آپ کا رشتہ استوار کر دیں گے, ہمیں اللہ کی جنت کے راستے پر لگا دیں گے. کیا شان تھی صحابہ کی. ابو ایوب انصاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے, آپ ہجرت کر کے گئے, تو سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر آپ مہمان ٹھہرے. تو ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور میں اوپر والے پورشن میں رہتا تھا. گھر کے 2 پورشن تھے, نیچے اور اوپر والا. میں سیکنڈ فلور پر تھا. ایک دن رات کو سویا میری آنکھ کھلی اور میرے دماغ میں یہ بات گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس نیچے ہے اور میں اوپر ہوں. اللہ اکبر, اٹھ کر سائڈ پر ہو گیا. اب پتہ نہیں, ایک کمرہ ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے, کہاں محو استراحت ہے, یہ تو علم نہیں ہے. وہ اوپر ہے, ایک سائڈ پہ ہو گئے. صبح ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر تشریف لے جائیں. آپ نے فرمایا السفل ارفق, نیچے میرے لیے آرام دہ ہے, ان اوپر جانا آنا یہ مشکل ہے. اللہ کے رسول یہ تو میری برداشت میں نہیں ہے نا, میں اوپر کیسے رہوں گا جی. آپ نیچے ہوں, میں چلوں اوپر, میں سوؤں اوپر, آپ کا وجود مبارک نیچے ہو, نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, میری بھی مجبوری ہے. آپ اوپر تشریف لے گئے. تو کھانا جاتا تھا, کہتے ہیں جہاں سے آپ تناول فرماتے ہیں وہیں سے کھاتا تھا. قسمت دیکھیں ابو ایوب انصاری کی, کیا کہتے ہیں, جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے میں وہاں سے کھاتا تھا. یہ نصیب کی بات ہے نا, کسی کو, یہ ہر ایک کو یہ تو نصیب, یہ کسی کو اعزاز سعادت کیسے نصیب ہو سکتی ہے جی. یہ انہی کے حصہ میں تھی, انہی کے حصہ میں تھی, انہی کے حصہ میں تھی جو اللہ کی جنت میں سوئے ہوئے ہیں, یہ انہی کے حصہ میں تھی. ایک دن ترکاری سالن بھیجا تو آپ نے تناول نہیں فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا نہیں کھایا, فرمایا اس میں تھوم تھا, میں تھوم ناپسند کرتا ہوں. اکرہو ما تکرہو, اکرہو ما تکرہو. اللہ کے نبی اگر آپ کو ناپسند ہے, آج کے بعد مجھے بھی ناپسند ہے. یہ تو عادت ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک. آپ کی پسند نہ پسند, ہر انسان کی اپنی ایک پسند ہوتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے, غلط ہے. کتنے بچے ہیں کیلا نہیں کھاتے, کتنے بچے ہیں دودھ نہیں پیتے, کتنے بڑے ہیں گوشت نہیں کھاتے, صرف وہ شوربہ سا کھا لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ طبائع ہیں انسانوں کی. رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی طبیعت تھی. آپ نے کچھ کام عادت کے طور پر, جس طرح انسانوں کی عادات ہوتی ہیں, ایسے بھی کیے ہیں. لیکن قربان جائیے صحابہ پر, اور ان کی عظمت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری آپ کی عادتوں میں بھی کی, آپ کی طبیعت میں بھی کی, دین میں تو کی, اس میں بھی رب کی رضا کے متلاشی بن گئے. انس کہتے ہیں ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو میں بھی ساتھ گیا. ویسے جس کی دعوت وہی جائے گا نا, ساتھ 1-2 بندے تب لے جا سکتا ہے جب میزبان کو اعتراض نہ ہو. بات سمجھے نا؟ یہ نہیں ہے کہ جناب بن بلائے مہمان بن جائیں, یہ نہیں. اگر اس کو اعتراض نہیں تو جا سکتے. میں ساتھ چلا گیا. کھانے میں کیا تھا, گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے اور کدو کے کاشے تھے, کدو کے کاشے تھے. میں دیکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے وہ ٹکڑے بڑی رغبت سے کھا رہے ہیں, گویا کہ آپ کی بڑی کوئی مرغوب غذا ہوتی ہے. میں ملاحظہ کر رہا, ایسے دیکھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شوق سے وہ کدو تناول فرما رہے تھے. فلم ازل احب الدباء بعد یومئذ, وہ دن اور آج کے دن کدو میری بھی مرغوب غذا بن گئی. کدو بتانے مقصود کیا ہے, رسول اللہ کی ایک ہستی ہے, سر تسر خیر, سر تسر خیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں رب کی رضا ہے, ہر ادا میں. آپ کی ہر طبیعت میں اللہ کی رضا, آپ کی ہر عادت میں اللہ کی رضا ہے, آپ کی ہر سنت میں اللہ کی رضا ہے.
ہر سنت میں. صحیح مسلم بلکہ بخاری کی بھی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کی، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والواصلات والمتنمسات والمتفلجات والمغیرات خلق اللہ. وشم ہوتا ہے نا، وشم، یہ ٹکا سا آپ نے دیکھا نا، ٹکا بنا لیتی ہیں عورتیں. اب تو نوجوان بھی آپ نے کئی دیکھے ادھر ٹکا سا گالوں پہ بنا لیتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے. یہ بازو پہ کچھ لکھوا لیتے ہیں، اپنا نام لکھوا لیا، پیر فقیر کا نام لکھوا لیا، کسی جانور یا پرندے کی تصویر بنا لی وغیرہ وغیرہ. ایسا ہوتا ہے نا. ایک تو ٹیٹو ہوتا ہے، ٹیٹو بازو پہ یا پیٹھ پہ بنواتے ہیں ٹیٹو، وہ بھی کئی ایسے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، اور خاص کر کے محمدیوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے. ایک نوجوان تھا جس نے وہ چیتے کی بڑی تصویر اپنی پیٹھ پر بنوا لی. اس کو بعد میں احساس ہوا یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، پر ڈاکٹر کو کتنے پاؤنڈ دیے اور اس کو کہا کہ اس کو تلف کرو. وشم جائے اس کو بھی تلف کرنا ہے. اگر کسی نے ایسے گندوا لیا جسم، مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس نے غلطی سے ایسا کیا، اس کو ختم کرے. اگر وہ سمجھتے میرا عضو تلف ہو سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، تب صرف توبہ ضروری، توبہ فرض ہے، اس پر توبہ ضروری ہے. لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والواصلات. یہ وگ لگانا، ایک ہیئر پلانٹ وہ ہوتے ہیں نا، بال اگائے جاتے ہیں، وہ تو جائز ہیں، وہ تو جائز ہیں. ایک ہوتا ہے وگ لگانا، مصنوعی بال، مصنوعی بال وگ ہوتی ہے، کئی لوگوں نے لگائی ہوتی ہے، عورتوں نے مردوں نے بھی لگائی ہوتی ہے، بال جھڑ جاتے ہیں کسی عارضہ کے پیش نظر، یہ حرام ہے. سمجھاتی بات. والمتنمسات، یہ بھویں، عورتیں بھویں بناتی ہیں نا، بھویں بناتی ہیں. یہ ان کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ پنجابی میں؟ بربٹے. آبرو وہ تو اردو میں شیخ. ہاں یہ بربٹے بناتی ہیں. عادت ہے نا، شیطان کے پیچھے لگ گئی ہیں نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہیں، اور کام دیکھ لیں آپ ہیں کیا کہتے ہیں. ایک رشتہ ہوتا ہے نا، اس کا ادب ہوتا ہے. رشتے کا ادب نہیں ہوتا کہ رسول اللہ کے ساتھ میرا یہ رشتہ ہے تو میں ایسا کیوں کروں. سمجھاتی بات. یہ جو بھویں بناتی ہیں ان پر بھی لعنت کی گئی ہے. والمتفلجات، خوبصورتی کے لیے دانتوں میں خلا، خوبصورتی کے لیے پاؤں، وہ دانتوں کے درمیان خلا، وقفہ خوبصورتی کے لیے، ان پر بھی لعنت کی گئی. والمغیرات خلق اللہ، اور اللہ کی تخلیق میں تغیر لانے والی، تبدیلی لانے پر بھی لعنت کی گئی ہے. ایک ام یعقوب تھی، بنو اسد کی وہ خاتون تھی، ان کے متعلق ہے وہ قرآن پڑھا کرتی تھی. عبداللہ بن مسعود کو فرمان لگی کہ آپ تو یہ بات بیان کرتے ہیں، قرآن تو میں نے پڑھا ہوا ہے، قرآن میں تو ایسی لعنت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا قرآن میں یہ لعنت ہے. فرمان لگے ما لی لا انن ما لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی کتاب اللہ، میں اس پہ لعنت کیوں نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور وہ لعنت قرآن میں بھی موجود ہے. کہتی کہ قرآن تو میں نے بھی پڑھا ہوا، قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں تو لعنت نہیں ہے. قرآن پڑھا ہوتا بی بی تو یہ قرآن میں موجود ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کے رسول دیں اس کو لے لو، اور جسے منع کرے اسے رک جاؤ. بات سمجھائی کہ نہیں؟ اسی اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول کی اطاعت تو اللہ کے اذن کے، اللہ کہتا ہے یہ میرا رسول ہے، اس کی پیروی کرو، پیچھے لگ جاؤ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کا کہا مانتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا کہا مانتا ہے. اللہ کا کہا تب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کا فرمان ہو. بات سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ مسلم احمد کے اندر ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو الی ذلہ والصغار علی من خالف امری، ذلت اس انسان کا مقدر بن جاتا ہے جو میرے حکموں کو خلاف ورزی کرتا ہے. ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات اور آپ کی حدیثوں کا مخالف ہے. ایک عبداللہ بن عمر سے ہی روایت مسلم احمد میں فرمایا الستم تعلمون انی رسول اللہ، میرے صحابہ کیا آپ نہیں جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ کہنے لگے بلا نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. الستم تعلمون ان اللہ انزل فی کتابہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ. میرے صحابہ ابھی تک یہ بات نہیں سیکھی، یہ علم آپ کے پاس نہیں آیا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات نازل کر دی ہے،
جو میری اطاعت کرے گا حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ شرف کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سمجھ نہیں آئی؟ یہ شرف کس کو ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ شرف کسی اور کے پاس ہے؟ یہ عزت اور سعادت کسی اور کے پاس ہے؟ فقط اطاعنی۔ صحابہ کہنے لگے نشہد انہ من اطاعک فقد اطاع اللہ وان من طاعت اللہ طاعتک۔ اللہ کے رسول یہ تو ہمارا ایمان ہے، نشہد، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس بات کی شہادت دیتے ہیں جو آپ کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ کی اطاعت میں ہی تو آپ کی اطاعت ہے نا۔ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صحابی ہیں، مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی۔ ٹائم ہو گیا، باقی ابھی کچھ 10 منٹ ہے نا جی، ماشاءاللہ۔ تو 10 کا تو اختیار ہے نا جی ذوالقرنین صاحب بھائی، آج تو پھر آپ سمجھ آ گئی جی۔ آپ صاحب، ہاں جی، آپ صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ہاں جی ماشاءاللہ، خیر و بلائی والے ہیں جی آپ صاحب ماشاءاللہ۔ میں تھوڑا چہرہ شناس بھی ہوں نا، یہ نفسیات سے بھی میں واقف ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ ہم سب کو اپنے سچے دین پر قائم و دائم رکھے، سبحان اللہ۔ اپنی ذات پر، رسول اللہ علیہ وسلم کی ہستی پاک پر راضی ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی۔ ہمارے بھی بعض نوجوانوں کو شوق چڑھتا ہے نا جی، پہلے کھانا سے کچھ نہیں ہوتا، پھر تھوڑے جو ٹکے آ گئے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں۔ اچھا جی، وہ زنجیریں پہن لیتے ہیں، وہ پنی کڑے پہن لیتے ہیں۔ بعض کو دیکھا کڑے پہنتے، کسی ہندو کو دیکھا کڑے پہنے ہوئے ہیں تو کڑے پہن لیں گے۔ یہ مسلمانوں کی عادت ہے، اپنے زہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں کرتے۔ جب زہر تابع نہیں تو باطن تابع نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ زہر باطن کے تابع ہوتا ہے، باطن زہر کے تابع ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ارشادات کے مطابق اپنا زہر بنائیں۔ دور سے دنیا کہے یہ محمدی آ رہا ہے۔ یہ ایک دفعہ مجھے نا وہ ننکانہ صاحب جانا ہوا، شام کا ٹائم تھا، عصر کا، تو وہ کہتے ہیں اب تو ٹائم ختم ہو گیا، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اچھا بھائی دور سے آئے ہیں تو جانے دو، آئیڈینٹی کارڈ یہ اس نے جمع کر لی ہمارے، اور کہا کہ جلدی آ جانا۔ بہرحال ہم گئے، ان کا ایک معلم ادھر بیٹھا ہوا تھا، اس نے پشتوں میں ایک بچے کو کہا کہ پہلے تو ہمیں کہا پانی پینا، ہم نے کہا پینا ہے، پشتوں میں کہا کہ برتن دھو کر اچھی طرح پانی لانا۔ تو میں نے فوراً اس سے سوال کیا، جب ہم سامنے سے آ رہے ہیں، آپ میں سے جنہوں نے وہ دیکھا ہے وہ سامنے سے چل کر آگے جانا پڑتا ہے، تو میں نے کہا کہ ہمیں دیکھا تو آپ نے کیا خیال کیا؟ کہتے میں نے کیا کہنا تھا، ایک سکھ کہنے لگا، میں نے کہا 2 اہل حدیث آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت رسول اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے اسے عطا فرمائے رکھے جی۔ دعا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہمارا چہرہ مورا محمدی ہو، چہرہ مورا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ کیا خیال ہے جی؟ کبھی میں یہ 2 بال دیکھتا ہوں، اپنے چہرے کے 2 بال دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی حجامت کروانے کے لیے جاتے ہیں نا، حجام کہتا ہے جی اچھا کوئی خط شاد فکر میں کہ بھلے آدمی ہمارے پاس ہے کیا، یہ 2 بال ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے ہیں، بس نہیں سمجھائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دینے بس، اور کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، بات نہیں۔ کیوں رکھے ہیں یہ؟ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اور کتنے بیچارے ایسے ان سے بھی محروم ہیں، 40 سال سے ابو ہو گیا، بال سفید بھی چہرے پہ آ گئے، جھڑیاں بھی پڑ جاتی ہیں اور گالیں پچک بھی جاتی ہیں، پھر بھی شیو کراتے ہیں، بوڑھے بابے بیچارے۔ بیٹیاں بھی جوان ہو جاتی ہیں، سامنے ہوتی ہیں، باپ خوبصورت بننے کی کوشش میں لگا ہے، بھائی خوبصورت بن رہا ہے، چھوڑ دو، یہ خوبصورتی نہیں ہے، خوبصورتی میرے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ اور آپ کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ چہرے مبارک پر داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تمام نبیوں کے چہروں پر داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ صلحائے امت کے چہروں پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ صحابہ کی داڑیاں تھی کہ نہیں تھی؟ محدثین اعظام کی داڑیاں تھی کہ نہیں تھی؟ ائمہ دین کی داڑیاں تھی کہ نہیں تھی؟ کتنے محرومی کا ہم شکار ہیں جی، نفس کی پیروی میں لگے ہیں۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس کا بھی جائزہ لیا، اس کو بھی دیکھا ہے جو اپنے نفس کا پجاری بنا ہوا ہے، جو نفس کہتا ہے اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنا کمزور ایمان ہے، سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ، وہ چلم اور حقہ پی رہے ہیں، گند ہے، گند ہی ہے نا، بدبودار، حرام، منہ پہ لگی ہوئی ہے، گڑ 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 لگے ہوتے ہیں جی بیچارے۔ موت کا کوئی نہیں ہے، عزت کا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور گندی چیزیں، اللہ کی نعمتوں کا کوئی احساس نہیں۔ میرے رب نے میرے اور آپ کے لیے کتنا پاکیزہ رزق اتارا ہے،
اتنے خوبصورت پاکستان کے 2 درجن اپنے فروٹس ہیں. پتہ ہے آپ کو کتنے درجن؟ 2 درجن تو ہمارے اپنے فروٹ ہیں، ملک کے اندر پیدا ہوتے ہیں. کلر ان کا کتنا خوبصورت ہے، ذائقے ان کے کتنے پیارے ہیں، ہے نا. اب جب ہم افطار کرتے ہیں روزے کے وقت، سحری افطاری دسترخوان پہ کتنی نعمتیں سج جاتی ہیں، کبھی جائزہ لیا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. تو پھر یہ ساری پاکیزہ رزق کو چھوڑ کر گندی چیزوں پہ ہم کیوں جاتے ہیں؟ سگریٹ پیتے ہیں، گندا دھواں، اللہ کے فرشت کو تکلیف، انسانوں کو تکلیف، اور یہ گناہ ہے، اس پر انسانوں کو گواہ بنا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نا خلوت میں گناہ ہوتا ہے، ایک جلوت میں گناہ ہوتا ہے، ایک مخفی گناہ ہوتا ہے، ایک اعلانیہ گناہ ہوتا ہے. اعلانیہ گناہ کر رہے بچوں کے سامنے بیٹھ کر، بیوی کے سامنے، اس بیچاری کو دھواں ہی نہیں اچھا لگتا، بچے ناک چھڑا رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو بھی عادت پڑ جاتی ہے، ابو پیتے ہیں تو یہ تو بڑی کوئی سوغات ہے، اس کے بن بندہ جی نہیں سکتا، تو ہمیں بھی کچھ کر لینا چاہیے. ایسے ہے کہ نہیں؟ برائی کو عام کر رہے ہیں، گناہ اور خطا کو عام کر رہے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. ایمان والے اللہ کی، کہاں اللہ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. پھینک دیں گے اس گندی کو، چھوڑ دو، منہ نہیں لگائیں گے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہاں جی. بڑا عرصہ ہوا شیطان کے پیچھے لگے رہے، عرصہ ہوا، زندگی بیت گئی، زندگی بیت گئی، زندگی بیت گئی، نفس کے پجاری بنے رہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آج کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے داڑھی کی سنت کو اور دین کو اپنے چہرے پہ سجاؤں گا. ایسے ہے نا؟ مدد تابع نے، یہ تو محبت ہے. یہ کیا ہوا جی؟ ہاں جی، آپ بات سمجھے نا. دعوے ہی دعوے ہیں، اور کھوکھلے دعوے جن میں کوئی حقیقت نہیں. حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت بنایا. ایک آدمی داڑھی منڈوا کر اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تو اعتراض اس کا ہے ہی ہے، آپ کی صورت پر بھی اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی صورت آپ خوبصورت نہیں تھے. اللہ یاد باللہ، اگر آپ خوبصورت ہوتے تو آپ کے چہرے پر داڑھی ہوتی؟ بھلا جی دیکھو نا، میں بدصورت ہو گئی ہوں، چہرے پہ داڑھی آئی، اور میں خوبصورت بننے کے لیے داڑھی کو مونڈ رہا ہوں. اعتراض کس پہ ہو رہا ہے؟ سمجھ تو نہیں آئی؟ ایک عمل سے اعتراض ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور ساتھ ساتھ یہ ہے اللہ کی تخلیق پر بھی اعتراض ہے. یہ تو مجھے جچتی نہیں، اچھی نہیں لگتی. بیوی کہتی ہے، ماں کہتی ہے، بیٹا ابھی تو آپ جوان ہو، آپ کا رشتہ بھی نہیں ہوا، ابھی طے کرنا ہے، آپ شیو کرو، داڑھی کٹواؤ، منڈواؤ اس کو. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر لاکھ نے جب بوڑھے ہو جائیں گے، او بھلی ماں، کیا معلوم تجھ کو یہ بوڑھا بھی ہو جائے گا، ہم نے تو چھوٹے بچے بھی ماں کے گود کو خالی ہوتے دیکھا جی. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے. یہ نہیں ہے ایک نوجوان کو اس دنیا سے جائے محمدی بن کر جائے، خوش نصیب بن کر جائے. آج ایک محمدی کا جنازہ اٹھا ہے، خوش نصیب بن کر جائے. یہ کیا ہوا بھائی؟ ٹھیک ہے جی، رفع الیدین کر لی، یہ تو دین ہے، سنت ہے بھائی، کر لی. آپ اہل حدیثوں کے گھر جو پیدا ہو گئے، اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ میں شریعت کے مطابق بنانے کی توفیق نصیب فرما دے. کتنے بیچارے ان سے اپنی شلوار ہی نہیں سنبھالنے ہوتی ہیں جی. اور کئی ملد اور بے دین ایسے ہوتے ہیں جو صحیح العقیدہ مسلمانوں کو ورغلاتے پھرتے ہیں، اور ستھن جے کی پیا نہیں سمجھائی. وہ میرے بھائی، یہ دین ہمارے لیے آزمائش ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ جو تہمند، شلوار، پاجامہ ٹخنے سے نیچے جائے گا وہ حصہ آگ میں جلے گا. سمجھ نہیں آئی؟ آپ کو میں ایک ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں، آپ کا ایمان بڑھے گا انشاءاللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح عمر ابن خطاب کو تو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ عمر ابن خطاب ببر شیر کا نام تھا. یہ بات ٹھیک ہے؟ کسی ہیبت کا نام عمر تھا، کسی ہیبت کا نام عمر تھا، رضی اللہ تعالی عنہ. مراد رسول ہے نا، دعا کی اللہ کہ عمر کو یا عمر کو، دونوں میں سے ایک کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے. اللہ نے عمر کے نصیب میں ایمان لکھا تھا، ابو جہل کے نصیب میں ایمان نہیں تھا نا، عمر کو نصیب ہو گیا، رضی اللہ تعالی عنہ. السابقون الاولون میں سے اول پہلے جن لوگوں نے رسول اللہ پر ایمان لایا ان میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
وہ چیدہ لوگ جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے ان میں عمر بن خطاب ہیں جنہوں نے پہلے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. کیا بات ہے عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ وسلم کی وفات ہو گئی اور وفات کے بعد آپ خلیفہ بنے. خلیفہ ثانی اول ابو بکر، ثانی عمر، ثالث اور چہارم علی رضی اللہ عنہم و ارضاہم. اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. خلیفہ بنے، عدل و انصاف قائم کیا. کیا شان تھی آپ کے دور کی. اچھا جی، آپ نماز کی حالت میں تھے، ایک مجوسی یا عیسائی نے آپ کو وار کر کے زخمی کر دیا تھا، آپ کا پیٹ مبارک چاک کر دیا تھا، آنتیں بہر آ گئی، خون میں لت پت، زخمی، زندگی موت کی کشمکش میں کرا رہے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذرا اس منظر کو آپ سامنے لائیں، آنکھوں کے سامنے ایک آدمی کا پیٹ کسی نے چھرا مار کر چاک کر دیا ہو. صحابہ نے پانی پلایا، دودھ پلایا، نبیذ پلائی، بہہ کر یقین کر گئے عمر نہیں بچیں گے. ایسے مچر رہے ہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں. ایک نوجوان کہتا ہے آپ کو مبارک ہو. کیا کہتا ہے؟ آپ کو مبارک ہو، آپ کو شرف صحابیت حاصل ہوا کہ رسول اللہ کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھا. اللہ آپ کو ایمان پہ موت دے رہے ہیں، یہ مبارک کا عمل ہے آپ کا. پھر آپ خلیفہ بنے، عدل و انصاف کے فریرے لہرائے. آج اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کے منصب پر فیض کرنے والا ہے. شہادت کے منصب کے سامنے رب سے جا ملیں گے. فرمان لگے کہ سب کچھ میرے رب کے فضل سے ممکن ہوا، میرا اس میں کیا کردار ہے. یہ سب کچھ میرے فضل سے ممکن ہوا، میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. اتنی سی بات اس نوجوان نے کی اور واپس پلٹا. دیکھا اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے لٹک رہی تھی. فرمایا اس کو واپس بلاؤ. وہ واپس آیا. ارفع ثوبک یبنا اخی، بخاری میں روایت کہ میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، شلوار ٹخنے سے اوپر کر لو، اس میں کپڑے کی حفاظت ہے اور رب کا تقوی ہے. واہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مرتے وقت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت تجھے برداشت نہیں ہے، اور یہ تیری ادائیں ایسی تھیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ قیامت تک تجھے زندہ رکھے گا، مانوی زندگی دے گا. آج بھی ہم یہ ٹبی، کیا نام ہے اس ٹبی کا جی؟ 73 عمر بن خطاب کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بات تو نہیں سمجھے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کی سنتوں کے ساتھ محبت، آپ کے دین کے ساتھ محبت، اور رب کی رضا تھی. رب کی رضا تھی. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ساری نصیحتیں آپ نے آپ کو اور آپ بھائیوں اور بزرگوں کو تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر پہ رکھے اور اپنے سچے دین پر قائم و دائم رکھے، اور اسی پر اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ فرما دے. ہم نے اپنے اللہ کے پاس چلے جانا ہے. بھائی محمد قصر رحمہ اللہ تعالیٰ، حافظ ذوالقرنین حافظ اللہ کے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین تقاضا بشریت ان سے جو غلطیاں اور خطائیں ہو گئیں، اللہ اپنے فضل کے ساتھ ان کو نیکیوں میں بدل دے. ہم سفارشی بن کر اپنے رب کریم کے حضور آئے ہیں. اللہ تو ہمارے بھائی پر رحم فرما دے. اے اللہ تو اپنے اس بندے سے راضی ہو جا. اللہ ان کی والدہ ماجدہ پریشان ہے، غمگین ہے. یقیناً بیٹے کی موت بہت بڑی پریشانی ہے. اللہ ان کی ماں کو صبر دے دے. اللہ ان کے دل کو ثبات نصیب فرما دے. ان کے لواحقین کو، بھائیوں کو، تمام ساتھیوں کو جو ان کے شریک غم ہیں، اللہ سب کو صبر و ثبات نصیب فرما دے. اے میرے مولا کریم، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہمیں صغیر و کبائر سے بچا لے. اللہ صغیر و کبائر معاف فرما دے. میرے مولا ہمارے صغیر و کبائر معاف فرما دے. اللہ ہمارے صغیر و کبائر معاف فرما. جو غلطی سے ہو گئے، جو جان بوجھ کر ہو گئے، اللہ معاف فرما دے. جو غلطی سے ہو گئے، جو جان بوجھ کر ہو گئے، میرے مولا معاف کر دے. جو ہمارے علم میں ہیں، جو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، اللہ ان کو معاف کر دے. اللہ تجھ کو تیری رحمت و مغفرت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تجھ کو تیری رحمت و مغفرت کا واسطہ دیتے ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ معافی کے ساتھ ساتھ ہم تیری مہربانی اور رحمت کے بھی طالب گار ہیں. اللہ ہم چاہتے ہیں ہم پر مہربان بھی ہو جا. اللہ ہم پر مہربان ہو جا. میرے مولا ہماری بہت ساری ضرورتیں انہیں پورا فرما دے. اللہ بہت ساری ضرورتیں انہیں پورا فرما دے.
اللہ اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک سے مستغنی کر دے، میرے مولا اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک سے مستغنی کر دے، اللہ اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک سے مستغنی کر دے۔ آپ ہمارے اللہ ہے نا، ہماری پیشانیاں ہمارے تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ ہماری پیشانیاں تیرے ہاتھ میں، ہم پر تیرا حکم چلتا ہے، ہم تیرے عاجز درماندہ بندے ہیں، اللہ ہم نے ہر معاملے میں تجھ کو وکیل بنا لیا ہے، اللہ ہر معاملے میں تجھے وکیل بنا لیا، اللہ ہر معاملے میں آپ کو وکیل بنا لیا، اللہ جو تجھ کو وکیل بنا لے اللہ کبھی بھی وہ نہیں ہار سکتا، کبھی ہار نہیں سکتا، کبھی ہار نہیں سکتا۔ میرے مولا ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ تیری رضا کے لیے سفر کیا، اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوئے، جمعہ پڑھایا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جنہوں نے محبت اور چاہت کے ساتھ اللہ جمعہ میں شرکت کی اور خطبہ جمعہ کا سماعت کیا، اللہ ان کو بھی اجر جزیل سے نواز دے، اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے، اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے، اپنے سچے دین پر قائم و دائم رکھ اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما دینا، اللہ اپنی محبت پر، اپنے رسول کی محبت پر، اپنے محبوب کی محبت پر، اصحاب رسول کی محبت پر، اپنے اولیاء کی محبت پر ہمیں قائم رکھ اور اسی پر ہمارا خاتمہ کر دینا، اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرما دینا، اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمانا، اللہ ہم نے مر جانا ہے، اللہ ہم نے مر جانا ہے، ایک دن اس زمین کی نیچے چلے جانا، ایک دن اللہ ہم تیرے سامنے پیش ہو جائیں گے، اللہ تو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا، میرے مولا کریم تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ حشر کی وحشت سے ہمیں بچا لے، اللہ حشر کی وحشت سے بچا لے، عذاب نار سے بچا لے، عذاب نار سے اللہ نار جہنم سے بچا لے، اللہ دوزخ سے بچا لے، اللہ ہم تو اسی تیری نعمتوں والی جنت کا سوال کرتے ہیں، میرے مولا ہم تو اسی تیری نعمتوں والی جنت کا سوال کرتے ہیں، اے میرے مولا ہم گناہ گاروں کو اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمانا، اللہ نبی کی شفاعت سے بہرمند فرمانا، اللہ اپنے صالحین کا ساتھ نصیب فرمانا، اللہ اپنے صالحین کا ساتھ نصیب فرمانا، اللہ اپنے صالحین کا ساتھ نصیب، میرے مولا اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرمانا، میرے مولا اپنے صالحین کا ساتھ نصیب فرمانا، اللہ ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں نصیب کر دے، میرے مولا دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما دے، اللہ دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما دے، اللہ دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فإن خیر الحدیث